کرتا رہا ہے صدیوں سے انسان ہم سری، پر بھول کر کسی نے بھی ایسا نہیں کیا۔ کوئی خدا بنا تو کوئی بن گیا رسول، لیکن حسین بننے کا دعویٰ نہیں کیا۔ آج تک کائنات میں کوئی انسان پیدا نہیں ہوا جو خود کو مثل حسین کہے۔ وجہ یہ ہے کہ حسین بننا اتنا آسان نہیں۔ لوگوں نے خدا ہونے کا دعویٰ تو کیا، نبوت کے اعلان تو کیے، آج تک دنیا میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو اپنے آپ کو مثل حسین بتائے۔ اس لیے کہ حسین بننا آسان نہیں ہے۔ حسین بننے کے لیے جوان بیٹے کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ حسین بننے کے لیے بھائی عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھانے پڑتے ہیں۔ حسین بننے کے لیے اپنے بھائی کی نشانی حضرت قاسم کی شہادت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا پڑتا ہے۔ قاسم کا شباب لٹے تب صبر کرنا پڑتا ہے۔ حسین بننے کے لیے 6 ماہ کا بیٹا قربان ہو رہا ہو، اس کے حلق میں تیر پیوست ہو گیا ہو، پھر بھی صبر کرنا پڑتا ہے۔ حسین بننا اتنا آسان نہیں ہے۔ حسین بڑی شخصیت کا نام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور امام حسین نے کربلا کے میدان میں یزید اور یزیدیوں کو اور یزید والی سوچ رکھنے والے رہتی دنیا تک جتنے بھی لوگ پیدا ہوں گے انہیں جواب دے دیا، بتا دیا کہ یاد رکھنا آج حسین کربلا میں حق کی خاطر جان دے رہا ہے۔ رہتی دنیا تک جتنے حسینی ہوں گے جان تو دے دیں گے مگر ایمان نہیں دیں گے۔ گویا ہر حسینی نے کربلا کے میدان میں یہ اعلان کر دیا تھا، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں بہادری اور شجاعت کی وہ داستان رقم کی ہے کہ رہتی دنیا تک لوگ ناز کرتے رہیں گے، فخر کرتے رہیں گے۔ میرے مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں صبر کا مرقع بنے ہوئے ہیں، صبر کر رہے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اے ایمان والو مدد چاہو نماز سے اور صبر سے۔ پتہ لگا اگر مدد رب کی چاہیے تو نماز بھی ضروری، صبر بھی ضروری۔ اور حسین نے کربلا میں دونوں چیزوں کا مظاہرہ کیا۔ زندگی کا آخری وقت آیا تب بھی امام حسین نے سر کو سجدے میں رکھا اور صبر ایسا کیا کہ جس کی رہتی دنیا تک مثال دی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غور کرو میرے عزیزو، کون ہے مولا حسین؟ وہ امام حسین جس کے لبوں کو مصطفیٰ نے چوما، جس کے رخساروں کو مصطفیٰ نے چوما، جس کی پیشانی کو مصطفیٰ نے چوما، جس کے گلے کو مصطفیٰ نے چوما، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ حسین جس کے لیے میرے آقا نے اپنے بیٹے کو فدیہ کر دیا، میرے حضور نے اپنے بیٹے جناب حضرت ابراہیم کو فدیہ کر دیا، قربان کر دیا، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن میدان کرب و بلا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، لاشیں اٹھا رہے ہیں، لہو سے صبر کی شمع جلا رہے ہیں حسین، ستم کے رخ پہ تماچا لگا رہے ہیں حسین۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا میدان کرب و بلا میں سارے رفقا شہید ہو گئے، بھائی عباس بھی شہید ہو گئے، میرے اپنے بچے شہید ہو گئے، بھائی کی نشانی جناب قاسم بھی شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب سب شہید ہو گئے اب مولا حسین تیار ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حسین گھوڑے پر سوار ہونے والے ہیں کہ جناب سیدہ زینب آ گئی، اے میرے بھائی نہ جاؤ کربلا کے میدان میں، آج یہ ظالم کسی کو نہیں چھوڑنے والے، اے میرے بھائی تم تنہا ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ، ہم غریب الوطن ہیں، اے بھائی کون ہمیں یہاں سہارا دے گا، کس کے سہارے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مولا حسین نے
ने फरमाया, ऐ मेरी बहन ज़ैनब सुनो, मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे बड़ा प्यार करता हूँ, और आज मैं जाते हुए वसीयत कर रहा हूँ, ऐ मेरी बहन हर हाल में सब्र करते रहना। इमाम हुसैन फरमाते सब्र करना हर हाल में। अभी बहुत कुछ तुम देखोगी मेरी शहादत होगी, तुम देखोगी मेरा सर नेज़े पे बुलंद होगा, तुम देखोगी कि खैमों में आग लगाई जाएगी, तुम देखोगी कि ये लुटा हुआ काफिला कूफा होते हुए दमिश्क जाएगा, यजीद का दरबार तुम्हें देखना है। और यकीनन सैयदा ज़ैनब ने ये सब कुछ देखा है और सब्र किया है। अल्लाहु अकबर। इसीलिए तो इस्लाम सिरसवी ने कहा है, जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, मंसूबे यजीद उभरने नहीं दिया, ज़ैनब तेरे सलीक़े तकरीर को सलाम, तूने किसी शहीद को मरने नहीं दिया। इमाम हुसैन अपनी बहन को वसीयत कर रहे हैं, बहन सब्र करना है, ऐ मेरी बहन मेरी शहादत तुम्हारी आंखों के सामने होगी, सब्र करना है। इमाम हुसैन अपनी बहन को सब कुछ समझाकर अब अपनी सवारी पे सवार होने वाले थे, तैयार थे कि अंदर से आवाज आई, हुसैन जरा रुक जाओ, अभी न जाओ। मेरे मौला हुसैन ने देखा खैमे के अंदर से आवाज आई है, जाकर देखा तो वो आवाज किसी और की नहीं, अल्लाह अकबर सैयदा रुबाब की, वो जनाबे रुबाब की आवाज है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मौला हुसैन ने फरमाया क्या बात है? कहने लगी हुसैन अपनी बेटी को देख लो, ये सैयदा सकीना है। अल्लाह अकबर। प्यास की शिद्दत ने जब तड़पाया तो बेहोश हो गई, बेटी को होश तो आने दो, आखिर मर्तबा बेटी आपको जी भर के देख ले, आखिरी मर्तबा बेटी तो कम से कम चेहरा देख ले। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मौला हुसैन ने फरमाया ऐ मेरी बेटी सकीना उठो, ऐ मेरी बेटी लखते जिगर उठो, आज तुम्हारा बाबा जा रहा है मैदान कारज़ार में, वापस नहीं आएगा। आज अगर मुझे नहीं देखा, आज अगर मेरा चेहरा नहीं देखा, ऐ बेटी ये चेहरा फिर कभी नजर नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। बेटी बेहोश है। अब हुसैन आगे बढ़े, अल्लाह अकबर। घोड़े पे सवार हुए, एड़ लगाई मगर घोड़ा हिला भी नहीं, आगे बढ़ने को तैयार नहीं। इमाम हुसैन ने घोड़े से कहा मेरे घोड़े सुन ले, मैं जानता हूं लाशें उठा उठा के तू थक गया है, अब तेरी हिम्मत ने भी जवाब दे दिया है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन का वफादार घोड़ा आसमान की तरफ सर उठा के अल्लाह के हुजूर अर्ज करता है ऐ मेरे मौला, जब जनाबे इस्माइल की गर्दन पे छुरी रखी गई तो तूने उस छुरी को बोलने की ताकत दी, या अल्लाह उसे कुव्वत गोयाई अता फरमाई। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे भी 2 घड़ियां बोलने की तौफीक दे दे। अल्लाह अकबर कबीरा। मौला हुसैन का घोड़ा इशारा करके कहता है हुसैन नीचे देखो कैसे बढ़ूं। इमाम हुसैन ने नीचे देखा, आंखें भीग गईं। सैयदा सकीना है, घोड़े के पैरों को पकड़े हुए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। घोड़ा आगे कैसे बढ़ जाता? मेरे मौला हुसैन ने अपनी बेटी सकीना को सीने से लगा लिया। जनाबे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बेटी सकीना को सीने से लगाया, प्यार किया। कहा बेटी क्या बात है? बेटी रो के कहने लगी बाबा पानी नहीं मांगूंगी, कोई सवाल नहीं करूंगी, मगर मुझे छोड़ के न जाओ, मुझे तन्हा छोड़ के न जाओ। मेरे बाबा किसके सीने पे सर रख के सोऊंगी? इमाम हुसैन ने फरमाया मेरी बेटी अपनी माँ के सीने पे सर रख के सोना। कहने लगी बाबा मैं यतीम हो जाऊंगी, यतीमों को अल्लाह अकबर। बेटी रो के कह रही है यतीमों को लोग देखते हैं तो उन्हें यतीमों की कोई परवाह नहीं करता है। मेरे बाबा मुझे तन्हा छोड़ के न जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। बेटी क्या रोई कि आसमान के फरिश्ते भी साथ साथ रोने लगे। इमाम हुसैन की आंखें भीग गईं, बेटी की पेशानी को चूमा, प्यार किया, सीने से लगाया। मौला हुसैन ने फरमाया ना
میری لختے جگر رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مولا حسین نے بیٹی کو تسلی دی، تسکین دی، پیار کیا اور واپس خیمے میں بھیج دیا۔ اب امام حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور لشکر اشقیاء، لشکر آدھا یزیدیوں کی طرف بڑھ گئے۔ وہ کیسا قیامت خیز منظر تھا جب امام حسین خیمے سے نکلے ہیں۔ سب نے حسین کو جاتے ہوئے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ حسین خیمے سے نکلے، لشکر آدھا کے سامنے پہنچے، حسین نے خطبہ دیا۔ اے یزیدیوں، کیا تم میرا مرتبہ نہیں جانتے، میرا اسٹیٹس نہیں جانتے؟ کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو میں اس نبی کا نواسا ہوں۔ کیا تم میری عظمتوں کو نہیں پہچانتے؟ میں اسی نبی کا نواسا ہوں جس نبی نے فرمایا ہے کہ حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ میرے نانا کا فرمان ہے۔ یہ بتاؤ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا تم میری عظمتوں سے واقف نہیں ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام عالی مقام نے خطبہ دیا، اتمام حجت کیا، اور آخر کار جن کے دلوں پر مہر لگ گئی تھی، جن کی سماعتوں پر مہر لگ گئی تھی، جو دنیا کی مال کی حرس میں، دولت کی حرس میں دنیا دار بن گئے تھے، ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ آخر کار مقابلہ شروع کیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حسین کی تلوار ہے، وہ تلوار جو بابا مرتضیٰ نے حسین کو دی ہے، وہی تلوار جو مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو دی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہی ذوالفقار حیدری جس کے بارے میں فرمایا گیا، شیر یزداں شاہ مرداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ حسین کی تلوار چمکی اور چمکنے کے بعد میں کاٹتی جا رہی ہے، کاٹتی جا رہی ہے، یزیدیوں کو واصل جہنم کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیسا منظر تھا، سارے یزیدیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ حسین کی تلوار کی زد میں جو بھی آتا وہ دو ٹکڑوں میں بٹ جاتا، کسی کا سر دور جا کے کٹ کے گرتا، کسی کا ہاتھ کٹ کے دور جا کے گرتا، کاٹتے چلے جا رہے ہیں۔ امام حسین کی تلوار اتنی تیزی سے چل رہی ہے جیسے کوئی بجلی کڑک رہی ہو، مانند بجلی وہ تلوار چل رہی ہے اور یزیدیوں کو واصل جہنم کر رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یزیدی منتشر ہوئے، بکھر گئے، جدھر حسین بڑھتے تھے یزیدی بھاگتے تھے، تو پھر یزیدی لشکر میں ہنگامہ ہو گیا۔ کیا کریں، کیسے حسین پہ قابو پائیں؟ تو کہا ایک بارگی حملہ کرو، ایک ساتھ بڑھ کے حملہ کرو۔ تیر اندازوں سے کہا تیر چلاؤ، تلوار بازوں سے کہا آگے بڑھو، ایک ساتھ حملہ کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سارے ظالم مل کے جھنڈ بنا کے آئے، جیسے کتے جھنڈ بنا کے آتے ہیں۔ ان یزیدیوں نے جھنڈ بنا کر امام پاک پہ حملے کرنا شروع کر دیا۔ زخم لگتے گئے، خون بہتا گیا، حسین بھی لڑتے گئے، مگر اب تھک چکے، ہمت نے جواب دیا۔ وہ وقت بھی آ گیا کہ مولا حسین گھوڑے سے زمین پہ آ گئے۔ جب زمین پہ آئے تو نماز کا وقت تھا۔ یوم عاشورہ جمعہ کا دن ہے، نماز کا وقت ہے۔ میرے مولا حسین نے اپنے خون سے تیمم کیا، پانی تو نہیں تھا اور مٹی بھی خون سے سرخ ہو گئی۔ اسی مٹی سے جہاں پہ خون ہے اسی سے تیمم کیا اور امام حسین نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا۔ مولا حسین نے سر کو اپنے سجدے میں رکھا اور ظالموں نے کہا اس وقت اگر تم ان کے اوپر غالب آ گئے تو آ گئے، ورنہ پھر تمہاری خیر نہیں، سجدے میں حملہ کر دو۔ ایک ظالم آگے بڑھا، اس ظالم نے گلشن رسالت کے اس پھول کو مسلا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کے گلے پہ خنجر چلا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین کے گلے پہ خنجر چلا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب حسین کی شہادت ہوئی آسمان کے فرشتے بھی رو رہے ہیں، اے مولا تیرے نبی کے نواسے کے ساتھ یہ کیا ہوا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مولا حسین نے جام شہادت نوش کر لیا۔
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہادت کا جام نوش کر لیا۔ ان ظالموں نے بڑے ستم ڈھائے، ان یزیدیوں نے بڑے ستم ڈھائے، امام حسین کے سر کو نیزے پہ بلند کر دیا۔ مگر حسین کا سر جب نیزے پہ بلند ہوا تو مولا حسین کے سر مبارک نے نیزے پہ بلند ہو کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی اور دنیا کو بتا دیا کہ یاد رکھنا کہ یہ حسین کا سر ہے جو نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن سنا رہا ہے، اور یہ قرآن اور صاحب قرآن کی عظمتوں کا اعلان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے قرآن پڑھا ہے اور شاعر نے یوں کہا ہے، لہو سے صبر کی شمع جلا رہے ہیں حسین، ستم کے رخ پہ تماچا لگا رہے ہیں حسین، یہ ان کی فتح مبی کا ثبوت روشن ہے، گلا کٹا کے بھی قرآن سنا رہے ہیں حسین۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حسین کی جو شہادت ہوئی ہے وہ صرف اس لیے کہ وہ جو سلطنت چاہتے تھے، وہ حکومت کے لیے جنگ کر رہے تھے، وہ خلافت کے لیے جنگ کر رہے تھے۔ ارے بدبخت تو دیکھو، حسین خلافت کے لیے نہیں، حکومت کے لیے نہیں، طاقت اور دولت و ثروت کے لیے نہیں آئے تھے، حسین اسلام کی بقا کے لیے آئے تھے، اسلام کے تحفظ کے لیے آئے تھے۔ ادھر مولا حسین کی شہادت ہوئی اور ادھر اسلام کو فروغ ملنا شروع ہو گیا۔ اگر یہ جنگ سلطنت کی ہوتی تو بظاہر تو حسین شہید ہو گئے، آپ کے رفقا شہید ہو گئے، تو بظاہر تو کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ وہ جیت گیا، یزیدی جیت گئے، مگر یاد رکھو یزید نہیں جیتا، حسین کی جیت ہوئی، اس لیے کہ حسین کا مشن جیت گیا، حسین کی سوچ جیت گئی، حسین کی شہادت ہوئی اور اسلام کو فروغ ملنا شروع ہو گیا۔ ایک آبادی ہے، ایک شہر ہے، اس شہر کے اندر ایک شخص ہے جو غیر مسلم ہے، وہ غالباً یہودی ہے، اس کی ایک بیٹی ہے۔ دیکھیں امام حسین کی شہادت کے بعد کیسی تبدیلی آئی اور اسلام کو فروغ ملا۔ اس کی بیٹی بیمار ہے، بیماری بڑھتی جا رہی ہے، بستی کے لوگ عاجز آ گئے، کوڑ کی بیماری ہے، وہ مفلوج ہے، ہاتھ اٹھا نہیں سکتی، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، پیروں سے چل نہیں سکتی۔ باپ دن بھر محنت مزدوری کرتا ہے، شام کو جو کچھ کما کے لاتا ہے کھانے کا انتظام کرتا ہے، بناتا ہے، پھر بیٹی کو کھلاتا ہے، پھر خود کھاتا ہے۔ آخر کار جب جسم سے بدبو نکلنے لگی تو بستی کے لوگوں نے کہا کہ اسے یہاں سے لے کر چلے جاؤ۔ وہ شخص اپنی بیٹی کو لے کر آبادی سے نکلا۔ لوگوں کو یہ خوف تھا نا کہ یہ بیماری پھیل جائے گی شہر بھر میں اور لوگ بھی اس کی زد میں آ جائیں گے، کہا اس کو لے کر نکل جاؤ۔ وہ انسان اپنی بیٹی کو لے کر نکل گیا، شہر سے آبادی سے نکل گیا، ویرانے میں جنگل میں جا کر اس نے اپنی ایک جھونپڑی، ایک کٹیا بنائی، اس میں اپنی بیٹی کو رکھا اور خود وہیں پہ رہنے لگا۔ دن بھر شہر میں آ کے مزدوری کرتا، شام کو جو کچھ ملتا کھانے کا انتظام کرتا، واپس وہیں جنگل اسی جھونپڑی میں جاتا، اپنی بیٹی کو جا کے کھانا کھلاتا۔ یہی زندگی ہے، یہی اس کا معمول ہے، یہی روز کرتا ہے، ایسی زندگی چل رہی تھی۔ ایک روز یہ انسان صبح کو شہر میں گیا کام کے لیے، ادھر اس کی بیٹی وہاں جنگل میں اکیلی ہے کہ اس کی بیٹی کے کانوں میں رونے کی آواز آئی۔ یہ حیران ہو گئی اس ویرانے میں کون رو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، چل تو نہیں سکتی ہے مگر رونے کا وہ جو شدت تھی رونے میں، اس نے اسے مجبور کیا کہ جا کر دیکھے۔ چل نہیں سکتی تھی تو گھسٹتے ہوئے گئی، زمین پر گھسٹتے ہوئے، اللہ اکبر، ایسے ہی سرکتے سرکتے گھسٹتے ہوئے چلی گئی۔ جس طرف سے آواز آ رہی تھی اس طرف پہنچی، جہاں سے آ رہی تھی وہاں جا کے ٹھہر گئی۔ اس نے دیکھا کہ اوپر سے آواز آ رہی ہے، اوپر کو جب سر اٹھا کے دیکھا تو درخت پہ ایک پرندہ بیٹھا ہے، وہ رو رہا ہے، وہ آنسو بہا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کے پروں پہ خون لگا ہوا ہے، خون کا ایک قطرہ نیچے
نیچے کو پر سے ٹپکا ہے، اس کے ہاتھ پہ آ کے گرا، اس نے جیسے ہی وہ قطرہ گرا اس ہاتھ پہ جیسے ہی اس کو ملا وہ ٹھیک ہو گیا، بیماری ختم ہو گئی۔ خون کا قطرہ پھر گرا، اس نے دوسرے ہاتھ پہ لیا، اس پہ مل لیا، وہ بھی درست ہو گیا، بیماری ختم ہو گئی۔ خون کے قطرے گرتے گئے، یہ اپنے جسم پہ لگاتی گئی، چہرے پہ لگایا شفا یاب ہوئی، جسم پہ لگایا پورے وجود پہ لگا لیا، اس خون کے قطروں سے اسے شفا مل گئی، اللہ نے شفا یاب کر دیا۔ اللہ اکبر، حیران ہو گئی، کہنے لگی ہیں پرندے تو کس لیے رو رہا ہے اور یہ خون تیرے پروں پہ کس کا ہے؟ یہ اتنا بابرکت خون ہے کہ میری ساری بیماری ختم ہو گئی۔ پرندہ رو کے کہتا ہے کہ یہ خون نواسہ رسول کا ہے، یہ خون امام حسین کا ہے، امام حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے، میں ان کی شہادت پہ رو رہا ہوں، ان کے شہید ہونے کے سبب میں آنسو بہا رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس نے وہ خون جسم پہ لگایا، شفا یاب ہو گئی۔ اللہ اکبر، حیران ہے۔ اب شام بھی ہو گئی، اس کا باپ آیا، اب باپ نے آ کر جب اس کٹیا میں دیکھا، جھوپڑی میں دیکھا، بیٹی نظر نہیں آئی، ڈر گیا کہ شاید کوئی جنگل کا جانور اٹھا کے لے گیا، کیونکہ بیٹی تو چل نہیں سکتی تھی، وہ تو خود نہیں جا سکتی ہے، اسے ڈر لگا کہ شاید کوئی جنگل کا جانور لے گیا۔ یہ جنگل میں تلاش کرنے لگا، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، تلاش کر رہا ہے۔ اسے ایک لڑکی نظر آئی کھڑی ہوئی، جا کے اس سے اپنی بیٹی کے بارے میں معلوم کرنے لگا۔ اس لڑکی نے کہا او میرے بابا ادھر ادھر کہاں تلاش کرتا ہے، میں ہی تیری بیٹی ہوں۔ باپ حیران ہو گیا، بیٹی یہ کیا ہوا؟ تو کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، چل نہیں سکتی تھی، ہاتھ نہیں اٹھا سکتی تھی، تو بیمار تھی، تجھے شفا کیسے ملی اور ایسے اچانک تو ایک دم اچھی ہو گئی؟ کہا یہ جو پرندہ بیٹھا رو رہا ہے، اس پرندے کے پروں پہ جو خون ہے وہ نواسہ رسول کا ہے، وہ قطرے ٹپکتے گئے، میں جسم پہ لگاتی گئی، اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی۔ باپ حیران ہوا، باپ نے دیکھا پرندے سے، جب پھر معلوم کیا پرندے نے پھر وہی بتایا۔ باپ اور بیٹی دونوں سمجھ گئے کہ جس نبی کے نواسے کے خون کے قطروں میں یہ پاور ہے کہ اسے جسم پہ لگا کے شفا مل جائے، تو اس نبی میں کیا پاور ہوگی۔ دونوں نے، باپ اور بیٹی نے کلمہ پڑھا مصطفیٰ کا اور ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ جب یہ شہر میں گئے تو شہر کے لوگ حیران ہیں، تیری بیٹی ٹھیک کیسے ہو گئی، اس کو شفا کیسے مل گئی، اچھی کیسے ہو گئی؟ اس نے سارا ماجرا بیان کر دیا، لوگ یقین نہیں کر رہے ہیں۔ اس نے کہا شہر والوں یقین نہیں آتا تو میرے ساتھ چلو۔ شہر کے لوگ جنگل میں آئے، آ کر اسی درخت کے نیچے دیکھا پرندہ بیٹھا ہے، بیٹھا ہوا رو رہا ہے۔ اب لوگوں نے پرندے سے پھر وہی بات معلوم کی، کیوں رو رہا ہے پرندے، خون کس کا ہے؟ کہنے لگا حسین نواسہ رسول کا خون ہے، حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ جب یہ ساری باتیں سنی وہ سارے کے سارے کافر، وہ شہر کے لوگ حیران ہوئے اور سب کے سب سمجھ گئے کہ سچا دین اسلام ہے، سچا مذہب اسلام ہے، سچے پیغمبر اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جب نواسے کے خون کا یہ کمال ہے تو مصطفیٰ کا کمال کیا ہوگا۔ سارے کے سارے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ امام حسین کی ادھر شہادت ہوئی، ادھر اسلام کو فروغ ملنے لگا۔ امام حسین کی شہادت ہوئی، اسلام پھیلنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو غالب کر دیا، اسلام کو زندگی عطا کر دی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، یہاں پہ پہلے تو بازو کٹائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد میں پرچم اٹھائے جاتے ہیں، یہ کربلا ہے یہاں پر ذرا سنبھل کے چلو، یہاں غلاف نہیں سر چڑھائے جاتے ہیں۔ امام حسین کی شہادت ہوئی ہے اور کائنات کا نظام بدلنے لگا ہے۔
اسلام تیزی سے پھیلنے لگا ہے اور تمام آسمان پہ سرخی چھا گئی، تمام سرخی اس قدر کہ گویا یہ آسمان بھی حسین کی شہادت پر سوگوار ہو گیا، اور یہ آسمان بھی کہہ رہا تھا کہ آج حسین شہید کیا ہوئے، ساری دنیا دیکھ لے نواسے رسول پہ ظلم ہوا ہے، نواسے رسول پہ ظلم ہوا ہے۔ حسین کے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو یزیدیوں نے نیزوں پہ اچھالا ہے، اور شام غریبہ جو ہے وہ بڑا سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو غور کرنا، دل لرزتا ہے اس داستان کو سن کر، دل لرزتا ہے اس داستان کو پڑھ کر، دل لرزتا ہے اس داستان کو بیان کرتے ہوئے۔ کیا کیا ظلم نہیں کیے ان ظالموں نے، کیا کیا ستم نہیں کیے ان ظالموں نے۔ ذرا خیال نہیں کیا کہ یہ آل پیمبر ہیں، ذرا خیال نہیں کیا کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں یہ اسی کا خاندان ہے، اسی کے خاندان کو، اس کے خاندان کے خیموں کو جلایا جا رہا تھا، انہی کو بے آبرو کیا جا رہا تھا، انہی کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کربلا کا میدان گواہی دے رہا ہے کہ کربلا کے میدان میں جو ظلم و ستم کیے یزید اور یزیدیوں نے مل کر، قیامت تک وہ یاد بھی رکھے جائیں گے، اور قیامت تک یزید اور یزیدیوں پر لعنت بھی کی جائے گی، اور قیامت تک حسین اور حسینیت کو دنیا جو ہے آفرین کہتی نظر آئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حسین نے شہید ہو کر گلشن مصطفیٰ، چمن مصطفیٰ یعنی اسلام، وہ اسلام کا پودا جسے صحابہ نے اپنے لہو سے سینچا تھا، پھر جب وہ خشک ہوا تو حسین نے اپنا لہو دے کر پھر اسے سرسبز و شاداب کر دیا۔